جو اس کے مضامین پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، اس کے مفاہیم اور مضامین دونوں پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں تو یقیناً کیونکہ آج ایک بڑی تعداد ہماری یہاں ایسی ہے جو فارسی سے نابلد ہے، تو ہمارے سامعین کو اس کلام کی عرفان بھی حاصل ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ وہ باقاعدہ صاحب دیوان شاعر ہیں، اور آپ کے دیوان میں حمد، نعتیں، منقبتیں اور اس کے علاوہ صوفیانہ غزلیں وہ آپ کے دیوان میں موجود ہیں۔ اور یہ جو نعت ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے، اس نعت کی گونج یہ صدیوں سے اس کائنات میں رہی ہے۔ یہ نعت خانقاہوں میں بکثرت پڑھی جاتی ہے۔ اے جانے جہاں آرزوئے روئے تو دارم، در سر ہوس قامت دل جوئے تو دارم، کہ اے جانے جہاں میں بس آپ کے چہرے کی دید کا متمنی رہتا ہوں، اور جو میری کیفیت ہے وہ یہ کہ میری بزم خیال میں، میرے دماغ میں، میرے دل میں ہر وقت بس آپ کا خیال، آپ کی توجہ وہ جاگزین رہتی ہے۔ یہ تو ایک صوفیاء کرام کا ایک خاص ہے کہ وہ خاص طور پر مشائخ جو چشتیہ سلسلے کے ہیں کہ وہ محبوب کے حسن و جمال کا خاص تذکرہ کرتے ہیں، اس میں بھی کہ میں آپ کی دیدار کا متمنی ہوں، جس طرح حضرت امیر خسرو نے کہا اے چہرہ زیبائے تو رشک بتانے آزری، یا پھر حضرت مولانا جامی کہ ہر کس کے لب لال تورا دیدہ بدل گفت، حقا کے چے خوشکندہ عقی کے یمنی راہ۔ تو صوفی شعراء کے ہاں شمائل کے مضامین نمایاں ملتے ہیں، لیکن اب یہ جو نعت ہے اس کے اندر نعت میں تغزل ہے، اور اس تغزل میں ایک وہ جو صوفیاء کرام کا خاص مزاج ہے وہ نعت کے آہنگ میں بیان ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ شعر کہ در کعبہ و در صومعہ در دیر و خرابات، ہر جا کے روم دیدائے دل سوئے تو دارم، میں کعبے میں جاؤں، کلیسا میں جاؤں، شراب خانے میں جاؤں، بت خانے میں جاؤں، جہاں بھی جاؤں وہ ماحول مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ اس ساری کائنات میں میری کائنات بس آپ ہے، میرا دل بس آپ کی طرف رہتا ہے، کیونکہ ہر انسان پر اس کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں کہیں بھی جاؤں مجھ پر ماحول اثر انداز نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرے دل میں فقط آپ کی محبت ہے۔ اور پھر وہ ایک مضمون خاص ہے جو اعلیٰ حضرت کے ہاں بھی وہ مضمون ملتا ہے، اور وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی اس نعت میں کہ حاجی بطواف حرم کعبہ رود لیک، حاجی طواف حرم کے لیے جاتے ہیں کعبے کی طرف، لیکن من کعبہ مقصود سر کوئے تو دارم، لیکن حضور میرا قبلہ، میرا کعبہ تو بس آپ کی چوکھٹ ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور پھر وہ اندر صفے طاعت چوں بمسجد بنشستم، دل مائل محراب دو ابروئے تو دارم، کہ میں جب بھی عبادت کی نیت سے مسجد میں بیٹھتا ہوں میرا دل حضور بس آپ کے دو ابروؤں کی طرف متوجہ رہتا ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان دو قبلوں کی یکجائی میں میرا دل مگن رہتا ہے۔ مجھے ان کی ایک گفتگو سے سلطان بہو علیہ رحمہ کا ایک بند یاد آ گیا کہ اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھنا رجا ہوں، لوں لوں دے وچ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں ہور کدے ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں۔